ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے مہمان ہیں محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی نوری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت مختلف دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اور حضرت کی کئی کتابیں ہم نے دیکھا کہ منظر عام پر آئیں۔ آج حضرت سے گفتگو کی جا رہی ہے، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم۔ حضرت پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ آپ نے جو آپ کی مصروفیات مختلف دینی تنظیمات میں رہی اور ان تنظیمات میں جو آپ نے وقت گزارا، اس کے ساتھ ہی جو آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا، ان سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اور کچھ اظہار خیال کے لیے بلا لیا تاکہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کریں اور جنہیں یاد کریں انہی کے صدقے میں ہم بھی بعد میں یاد کیے جائیں، تو اسی طرح داستانیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو میں عرض کروں، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں نے تعلیمی ماحول جو اپنا پہلے پایا شروع میں، جیسے بچپن سے ہوتا ہے، تو والدین نے مجھے بھی ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پھر میں ایک پیلے اسکول میں ماضی میں جس طرح ہوتے تھے تو وہاں پڑھتا رہا، کبھی ٹیوشن وغیرہ نہیں پڑھی۔ اور تقریباً میں جب 1974 میں میٹرک میں تھا تو 10ویں جماعت میں، تو اس زمانے میں یہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی، معاملات چل رہے تھے اور اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میرا تعلق انجمن طلبہ اسلام سے تھا، تو اسی موقع پر جو ہے میری گرفتاری عمل میں آ گئی تھی۔ حاجی حنیف طیب صاحب بھی، حافظ محمد تقی شہید۔ میری عمر اس وقت 14 برس کی تھی گرفتاری جب ہوئی ختم نبوت کے جی میری داڑھی کا ایک بال تھا اور مجھے بڑا یہ اعزاز حاصل رہا کہ میں 22 دن پیپری جیل میں، جس کو بچہ جیل کہتے ہیں، وہاں رہا اور میں نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا اور میں نے 5 وقت نماز بھی پڑھائی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خیر، تو اس کی وجہ سے ایک دم کیریئر کٹ بیک ہو گیا میرا، یعنی وہ پھر ماحول نہیں بنا، تو دلچسپی ختم ہو گئی اسکول جانے آنے سے۔ تو میں نے کہا کہ میں مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھوں گا، اور اس اعتبار سے میں نے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر میں وہاں داخلہ لیا، مفتی عبداللہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں۔ پھر مفتی عبداللہ نعیمی صاحب نے میری صلاحیتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے بات کی کسی سے کہ بھئی ان کو جو ہے نا، جہاں اردو اسپیکنگ ہیں تو وہاں ان کو داخل کرایا جائے۔ ہمارے یہاں تو زیادہ تر سندھی اور بلوچ وہاں بلوچ بچے ہیں، اساتذہ بھی وہی ہیں۔ تو پھر اس طرح سے میں وہاں سے دارالعلوم نعیمیہ کراچی پہنچا۔ مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شریعت کورٹ میں جسٹس رہے، نہیں یہ ہاں ایف بی ایریا، اس کو ایوب منزل اور دستگیر سوسائٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کو یہاں یعنی بلدیہ میں گلستان مصطفیٰ کا نام دیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ آج بھی ایم اے جناح روڈ نہیں کہتے، بندر روڈ کہتے ہیں، ہے نا، اور آج بھی ہمارے لوگ نشتر روڈ نہیں کہتے، لارنس روڈ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کا نام گلستان مصطفیٰ فیڈل بی ایریا کی جگہ رکھا گیا، لیکن اس نام سے کوئی نہیں پکارتا اس کو۔ بہرحال تو یوں میرا یہاں آنا ہو گیا، اور یہیں سے پھر میں وقت لے کر کے تقریباً ہر ایک دن کے بعد آلٹرنیٹ ڈے میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں امجدیہ پہنچا کرتا تھا۔ تو اس طرح میرا جو ہے دور حدیث جو ہے وہ دونوں جگہ مکمل ہوا، دارالعلوم امجدیہ میں بھی الحمدللہ اور دارالعلوم نعیمیہ میں حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ دونوں بزرگوں سے بڑا فیض پہنچا، اور دوسرے یہ کہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ میں انجمن طلبہ اسلام سے تربیت لے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور جمعیت علماء پاکستان میں بھی کام کرتا ہوں، جماعت اہل سنت میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو وہ ان کی بڑی مہربانیاں ہوتی تھی، اور یہ بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کرتے تھے میرے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔